السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس. تو ہمارا جو پریویس لیکچر تھا ہم نے وہ یہاں پر اینڈ کیا تھا. ابھی ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے ڈراپ شپنگ کے بارے میں. آج ہمارا لیکچر ڈراپ شپنگ کے بارے میں ہی ہے. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. پروس آف ڈراپ شپنگ ماڈل. پروس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فائدے کیا ہے ہمارے پاس ڈراپ شپنگ کے. تو ڈراپ شپنگ کے فائدے ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میں لو اسٹارٹ اپ کاسٹ. اس میں جو آپ کو اسٹارٹ کرنے کا جو خرچہ ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے بنسبت ہول سیل کے اور پرائیویٹ لیبل کے. کیونکہ اس میں آپ جو پیسے ہیں وہ آپ نے اسٹارٹ میں ہی پروڈکٹ میں نہیں لگانے ہوتے ہیں, انوینٹری نہیں بنانی ہوتی, تو آپ کا جو خرچہ ہے اس میں بہت زیادہ کم ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ کو ایک آڈر آیا تو آپ نے ایک آڈر کے مطلب کہ $5 جو ہے آپ کے آڈر اپنے پروڈکٹ وہ کیا پروڈکٹ لسٹ کیا ہے, اور آپ کو اس کا جو آڈر آیا ہے تو وہ $5 کا ہے, تو $5 کا آپ کا اسٹارٹ میں خرچہ ہوگا. اگر 2 آڈرز آئے تو $10 کا, اگر 3 آڈرز آئے تو اس طرح $15 کا, تو آپ کا یہی خرچہ ہوگا. لیکن وہ خرچہ اس طرح ہوگا کہ وہ آپ کے امیزون کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آ جائیں گے. تو اس طرح وہ 15 ڈیز کے بعد آپ پھر نکال ہی سکتے ہیں امیزون سے. تو وہ بہت ایزی ہوتا ہے اور اس میں خرچہ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے. تو اس لیے آپ 15 ڈیز کے بعد اپنا جو جتنا آپ نے مطلب کہ 30,000 50,000 آپ نے جتنا بھی لگایا ہوتا ہے تو وہ آپ 15 ڈیز کے بعد پھر وڈرا کر کے آپ نے وہی 50,000 پھر انویسٹ کر دینے ہوتے ہیں. تو اس طرح اس کے جو میں کہوں گا کہ اسٹارٹ اپ کاسٹ جو ہے اس کا کم از کم آپ اگر لو کاسٹ آپ سے اس طرح 30,000 سے لے کر آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کو 30,000 مطلب کہ اتنا ہے کہ آپ کا ماڈل جو ہے آسانی سے اسٹارٹ ہوگا. اس کے بعد ہے انوینٹری اس میں نہیں بنانی ہوتی. اس میں کوئی ویئر ہاؤس کا کام, پریپ ہاؤس کا کام کچھ نہیں ہوتا. تو اس طرح برانڈ سے اپروول وغیرہ یہ بھی نہیں ہوتا. اس طرح آپ نے اس میں انوینٹری جو ہے وہ بہت کم مطلب کہ نہیں ہوتی انوینٹری. اس میں انوینٹری آپ نے رکھنی نہیں ہوتی. آپ کو اس کا ڈر نہیں ہوتا کہ میں اگر انوینٹری لوں گا, اور میں اس میں یہ خدشہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے پروڈکٹ سیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر سیل ہوئے تو کسی اور کے پروڈکٹ آپ نے لسٹ کیے وہیں سے آپ آڈر کریں گے. یہ خرچہ یہ آپ کا وہ نہیں ہوگا, آپ کا یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میری انوینٹری لے نہ جائے, میری انوینٹری پڑی ہوئی ہے کتنی دیر سے. اگر انوینٹری آپ کے پاس ہو تو یہ وہ ہوتے ہیں نا, ڈر ہوتا ہے کہ یار میری انوینٹری نکلے گی بھی یا نہیں, میرے آڈر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اگر آڈر آئے تو آپ نے سمپلی کسی اور کے ویب سائٹ سے کسی اور کے پروڈکٹ جو ہے وہ کسٹمر تک پہنچانے ہوتے. تو اس میں انوینٹری نہیں رکھنی ہوتی. اس میں جو شپنگ کاسٹ ہے وہ بھی کم ہوتی ہے ہول سیل کے مقابلے میں, کیونکہ اس میں جو شپنگ ہے وہ آپ کی اس لیے کم ہوتی ہے کیونکہ آپ کا جو آپ نے جس ویب سائٹ پہ سرچ مطلب کہ پروڈکٹ دیکھی ہوتی ہے تو آپ ایک ایسی پروڈکٹ دیکھیں گے ڈراپ شپنگ کے لیے, کیونکہ وہ جو ڈراپ شپنگ کے لیے جو پروڈکٹ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ مجھے فری ڈیلیوری دے رہا ہے یا نہیں. اگر فری ڈیلیوری دے رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا. اگر فری ڈیلیوری نہیں دے رہا تو پھر یہ آپ کا تھوڑا سا کاسٹ آئے گا اس پہ, لیکن کاسٹ اتنا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں وہ پیکنگ وغیرہ کی جو پیکنگ وغیرہ کی جو کاسٹ ہے وہ اس میں نہیں ہوتی. تو شپنگ کاسٹ یہ کم ہو جاتا ہے. اور اکثر جو ہے ویب سائٹ والے وہ اس طرح جس طرح سیم اسکرب ہو گیا, وہ نیو اکاؤنٹ پہ میرے خیال میں $20 آڈرز جو ہے فرسٹ 20 آڈرز وہ شپنگ بھی فری دیتے نیو اکاؤنٹ پہ. تو اس طرح اگر آپ وہ بھی کریں گے تو پھر آپ کو شپنگ جو ہے وہ بھی خرچہ کم ہو جائے گا. اس طرح اس میں یہ ہے کہ آپ مور پروڈکٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مور پروڈکٹ لسٹ کر سکتے ہیں. آپ اس میں مور پروڈکٹ لسٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ. آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے 2 پروڈکٹ لسٹ کیے ہیں 3 پروڈکٹ, لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ڈراپ شپنگ میں آپ نے اسٹارٹ میں 2 یا 3 اس سے زیادہ آپ نے پروڈکٹ لسٹ نہیں کرنی. لیکن اس کے بعد جب اکاؤنٹ اولڈ ہو جاتا ہے, اکاؤنٹ جو ہے اولڈ ہو جاتے تو اس کے بعد آپ جتنا آپ چاہے تو آپ پروڈکٹ جو ہے وہ لسٹ کر سکتے ہیں. آپ 8 پروڈکٹ 6 پروڈکٹ 7 پروڈکٹ 10 پروڈکٹ, وہ آپ کا جتنا اکاؤنٹ اولڈ ہوگا تو پھر آپ اس میں وہ پروڈکٹ لسٹ کریں گے. تو اس میں پروڈکٹ جو ہے وہ ایک نہیں مطلب کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک برانڈ کے 2-3 پروڈکٹ لسٹ کیے ہوتے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مطلب کہ ایک برانڈ کے سب کچھ لسٹ کیا, آپ نے مختلف برانڈ کے لسٹ کرنے ہوتے ہیں. مختلف برانڈ سے ایک پروڈکٹ ایک برانڈ کا دوسرا پروڈکٹ دوسرے برانڈ کا اس طرح لسٹ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ اگر ہول سیل کا میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ, اگر میں آپ کو دکھاؤں گا جو پریکٹیکل ورک ہے اس میں آپ کو دکھاؤں گا. ہول سیل میں جب آپ کسٹمر کو دیکھیں گے ہول سیل میں جب آپ سیلر کو دیکھیں گے تو وہ ایک ہی برانڈ سے 2-3 پروڈکٹس نے لسٹ کیے ہوتے, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہول سیل کر رہے ہیں. لیکن اگر ڈراپ شپر کے بارے میں آپ دیکھیں تو وہ ایک پروڈکٹ جو ہوگا وہ مطلب کہ اس طرح میں کہوں گا کہ وہ گلاس ہوگا,
اس طرح گروسری کا پروڈکٹ ہوگا، دوسرا جو ہے وہ جو ٹوائز میں ہوگا، تیسرا پروڈکٹ اس نے اگر لسٹ کیے ہوتے تو وہ اسی طرح بکس وغیرہ میں ہوگا، گیمز وغیرہ میں ہوگا. تو اس طرح کیٹیگری بھی چینج ہوتی ہے، پروڈکٹ بھی چینج ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈراپ شپر ہے. تو یہ اس کے فائدے ہیں. اور نقصانات کے بارے میں بات ہے، نقصانات ہر چیز کے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ نقصانات ہے. اس میں آپ کا کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہوتا آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا. لیس کنٹرول اس لیے میں نے لکھا ہے کیونکہ آپ کا آرڈر صرف آنے کا اور مطلب کہ ڈیلیور کرنے کا آپ کے پاس یہی دو چیزیں ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اب یہ دیکھا نہ ہوتے انوینٹری کے کس طرح ہے، انوینٹری کے بارے میں بھی آپ کو پتہ نہیں ہے. اگر اس طرح آپ ایک پروڈکٹ کو دیکھیں گے کسی اور ویب سائٹ پہ، مطلب کہ سیم اسکرپ پہ میں اگر کہوں، یا میں کہوں کہ والمارٹ پہ اگر میں نے ایک پروڈکٹ دیکھا ہوا ہے، میں وہ پروڈکٹ جو ہے وہ دیکھوں تو اس میں 120 اسٹاک اس کے پاس پڑا ہوا ہے، لیکن جب مجھے آرڈر آئے تو اس کے پاس اسٹاک ختم ہے. تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کا کنٹرول میرے پاس نہیں ہے. اب میں دیکھوں گا کہ میں کسی اور ویب سائٹ سے مجھے چیز مل جائے، کسی اور ویب سائٹ سے مجھے یہ پروڈکٹ مل جائے، تو میں اس کو پھر اس طرح لاس بھی، یہ ڈراپ شپنگ میں لاس ہو، اکاؤنٹ کا جو ہیلتھ ہے وہ اسی سے خراب ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، ہمارے پاس اسٹاک کا پتہ نہیں ہوتا. ہمیں اس طرح ریلینس آن ادر پیپل اسٹاک، یہ دیکھیے آپ نے ادر پیپل کے مطلب کسی اور کے اسٹاک پہ آپ نے ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے، کسی اور کی چیز پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں یہ خدشات ہوتے ہیں، اس میں یہ لاس کے خدشات ہوتے ہیں. اس میں پروفٹ جو ہے وہ لیس ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے لیس پروفٹ اس لیے کیا کہ اس میں آپ کو لیس پروفٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ نہیں ہوتا اس میں کہ مجھے یار $10 کا پروفٹ ملے، لیکن اس میں پروفٹ جو ہے وہ کم ہوگا. کم بھی ہوگا لیکن کم ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا پروفٹ ہوگا. آپ نے اگر جتنا بھی میں کہوں تو ڈراپ شپرس کے پروفٹ جو ہے وہ اچھے خاصے ہوتے ہیں، لیکن میں نے لیس پروفٹ اس لیے لکھا ہے کہ اگر اچھا خاصا پروفٹ نہ ہو لیکن لیس پروفٹ آپ کو ملے گا. اسے پور کسٹمر سروس، اگر آپ کا کسٹمر سروس جو ہے آپ نے ڈیلیوری کا جو کام ہوتا ہے آپ نے وہ صحیح نہیں کیا، پیکنگ کی ایشو آ گئے آپ کو. اسی طرح اگر میں کہوں کہ والمارٹ سے آپ نے ایک چیز آپ نے ڈیلیور کی ہے کسٹمر کو، تو اگر وہ کسٹمر امیزون سے مطلب کہ امیزون کا وہ نا پرانا کسٹمر ہو، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ ڈراپ شپر ہے، اور مجھے یہ میں نے چیز جو ہے یہ امیزون سے آرڈر کی ہے، اور اس کا جو مجھے پیکنگ ہے وہ والمارٹ کا ملے. تو یہ جب ایک پرانا کسٹمر ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے شاید مجھے یہ چیز امیزون سے نہیں ملی، کسی اور ویب سائٹ سے ملی ہے. تو امیزون کو کمپلین کرتا ہے، اور یہ کمپلین جو ہے یہ ہمارے اکاؤنٹ کو بہت زیادہ خراب کر سکتا ہے. اکاؤنٹ کو اسی کی یہ ڈراپ شپنگ میں آپ نے اکاؤنٹ کا ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. تو اکاؤنٹ جو ہے وہ اسی وجہ سے خراب ہوتا ہے. اگر ہم اس میں دیکھیں، ہم نے ڈراپ شپنگ کا جو ماڈل تھا اس میں ہم نے وہ ایکسپلین کر دیا. اس کے کوئی اگر کویشچنس ہو آپ کے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اگر میں کہوں آپ کو کل کا لیکچر تھوڑا سا اگر آپ کہیں تو یہ دیکھیے اچھا میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. میں آپ کو اسی میں آپ کو میں دکھاتا ہوں ڈراپ شپنگ کا جو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈراپ شپر ہے. آپ کو ابھی فار ایگزامپل میں ایک پروڈکٹ نکال رہا ہوں، اور یہ آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے. ابھی میں اس پروڈکٹ کا دیکھوں گا تو مجھے یہاں پر ملے گا. آپ نے سب سے پہلے ڈراپ شپنگ کا یہی دیکھنا ہے، اس میں ایف بی اے نہیں ہوگا، وہ ایف بی ایم ہی کرے گا. جب ایف بی ایم ہوگا تو وہ ڈراپ شپر ہوگا. سوری ڈراپ شپر نہیں ہوگا، لیکن جو ایف بی اے والا ہے وہ ڈراپ شپر نہیں ہو سکتا، لیکن ایف بی ایم والے میں سے ہو سکتا ہے ڈراپ شپر. صحیح ہے. تو آپ نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے، مجھے کسٹمرز کی لسٹ آ جائے. ابھی میرے پاس یہ لسٹ نہیں آ رہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا.
یہ اگر میں اس طرح آپ کو دکھاؤں تو یہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی،